بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک عاشق رسول کا قصہ لے کر آئی ہوں۔ ایک بہت ہی چھوٹا بچہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ روزانہ اپنے دوستوں کو لے کر جاتا اور کہتا وہ گلی میں کھیلیں۔ وہ لوگ گلی میں کھیلتے، وہ دوستوں کو الگ چھوڑ کے کھیلتا ہوا چھوڑ کے خود مسجد کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہتا۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہو گئی کہ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی مسجد کے پاس جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بیٹھ جاتا۔ وہ نہ دوپہر دیکھتا، نہ دھوپ دیکھتا، نہ سردی نہ گرمی، اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ کئی دفعہ دوپہر کو بھی اپنے دوستوں کو بلا کر لے جاتا اور کہتا کہ وہ سب مل کر کھیلیں۔ دوستوں کو گلی میں کھیلتا ہوا چھوڑ کر خود مسجد کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا رہتا۔ ایک دن وہ لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عاشقوں سے کہ اے صحابہ کرام، میرا آج عاشق نہیں آیا، آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے کہ وہ میرے دیدار کے لیے نہیں آتا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ عاشق بیمار ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ جا کر دیکھتے ہیں کہ میرے اس عاشق کو کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ عاشق رسول ایک عیسائی کا بیٹا ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دروازے پہ دستک دی تو آگے سے اس کا باپ سامنے آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میرا بیٹا آپ کا عاشق تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ روزانہ مسجد کے سامنے میرے دیدار کے لیے آتا تھا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو میرے بیٹے نے یہی جواب دیا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ جسے ساری زندگی محبت کی کہ آخر میں اسی کا دیدار نصیب ہو۔ تو اس کے باپ نے بتایا کہ میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور آپ کے دیدار کے لیے منتظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لڑکے کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں، اس کے سر پہ بہت ہی پیار سے ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے وہ لڑکا صرف اسی بات کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے عاشق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ہی پیاری اور نرم آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ محبت بری نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے یہی جواب دیا کہ نبی پاک، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، میری روح پرواز کر رہی ہے اور میری یہی خواہش ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو اپنا کلمہ پڑھایا، اس لڑکے نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی اور وہ نبی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے اٹھے تو اس کے باپ نے یہی کہا کہ اے نبی پاک، یہ آپ کا عاشق تھا، یہ آپ کا تھا، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس لڑکے کو غسل دو۔ جانتے ہیں اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عبدالقدوس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالقدوس کو غسل دو، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا رش ہو گیا جنازے میں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ہم نے نبی پاک سے فرمایا کہ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج تک ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس میں اتنا رش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میرے صحابہ کہ یہ اس جنازے میں کون تھا؟ پوچھا گیا، آپ بہتر جانتے ہیں پاک نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے عاشق کا جنازہ تھا جس میں آسمان سے قطار در قطار اتنے فرشتے آئے کہ آپ لوگوں کے قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملی۔ تو یہ وہ عاشق تھا جس کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور سے فرشتے بھیجے۔ تو آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کا ایسا عاشق بنائے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری دل اور زبانیں اس بات کی شہادت دے رہے ہوں
کہ اللہ اور اس کے محبوب کے سوا ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔